الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے قربانی کی حقیقت اور قربانی کا فلسفہ کیا ہے اس کے متعلق کچھ باتیں گوشے گزار کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اصل میں یہ خطاب عید الاضحیٰ کے آخری دن یعنی جمعہ کو مسجد کے اندر جمعہ کی مناسبت سے کیا گیا تھا۔ بعض چاہنے والے مخلصین اور محبین کی طرف سے یہ خواہش کی گئی کہ اس خطاب کو بھی میں اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دوں تاکہ اس سے اور حضرات کو بھی کچھ فائدہ پہنچ سکے۔ قربانی کے متعلق پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے تقریباً 4 آیتیں تلاوت کی ہیں سورۃ الانبیاء کی، سورۃ الانبیاء نہیں بلکہ سورۃ الانبیاء کے بعد کی جو سورہ ہے سورۃ الحج کی، اور اس کے اندر حج کی مکمل تفصیل اور اسی طریقے سے قربانی کی مکمل تفصیل آئی ہے اس سورہ کے اندر۔ قربانی کا جو طریقہ ہے، جو رسم ہے، یہ ہر زمانے کے اندر، ہر مذاہب کے اندر، ہر قوم کے اندر رائج رہا ہے۔ حضرت انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ کے ادوار میں حضرت آدم تا ایدم یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ رہا ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا، کیونکہ یہ عمل اللہ کے ان محبوب بندوں کی وہ پسندیدہ ادا ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ کہ ہم نے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اس کو جاری و ساری کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی آپ حضرات کی نگاہوں کے سامنے ہے، جس کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر کہ جب حابیل اور قابیل دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی کہ حق کے اوپر کون ہے، تو آسمان سے ایک شعلہ آیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے اندر سے ایک بیٹا جو حابیل تھا، جو حق پہ تھا، اس کی قربانی کو آگ کے اس شعلے نے جلا دیا، اس کو خاکستر کر دیا، اور آگ کا جلا دینا یہ اس بات کی علامت تھی کہ اس شخص کی قربانی بارگاہ ایزدی کے اندر شرف قبولیت سے نوازی گئی ہے۔ یہ امت محمدیہ کو شرف اور عزت اور مقام اللہ کی جانب سے یہ ملا کہ قرآن مجید نے کہا کہ
لکم فیہا خیر، اس کے اندر تمہارے لیے خیر ہے۔ جانور کے گلے پہ چھری چلاتے ہو اللہ کا نام لے کر، لیکن یہاں پہ آسمان سے آنے والی کوئی آگ نہیں ہے کہ جو تمہاری قربانی کو جلا کر خاکستر کر دے، جو تمہاری قربانی کی قبولیت کا سمبل بن جائے، نشاں بن جائے، بلکہ قربانی کی قبولیت اور عدم قبولیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے تقوی اور اس کی نیت اور اللہ کے راستے میں کتنی پیوریٹی کے ساتھ، کتنی اخلاص کے ساتھ اس نے یہ قربانی اللہ کے رضا کے لیے دیا ہے، اس کے اوپر موقوف اور منحصر ہے۔ قرآن مجید نے کہا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہم نے ہر ایک امت کے اندر قربانی کے نظام کو رائج کر دیا۔ کیوں؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے ان جانوروں کے اوپر جو اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اے لوگو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ قربانی کے جانور پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں لیا جا سکتا، قربانی کسی بتوں کے نام پہ نہیں دی جا سکتی، بلکہ قربانی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس کی خوشنودی کے لیے ہو، اور اس کے اوپر اللہ ہی کا نام لیا جائے۔ جیسا کہ دیگر مذاہب کے اندر قربانیاں پیش کی جاتی ہیں، جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے آئیڈلز کے نام پہ، بتوں کے نام کے اوپر، تو یہاں پروردگار عالم نے انسانوں کو وحدانیت کا درس دیا، مونوتھزم کا درس دیا، ونس آف اللہ کا درس دیا کہ یہ قربانی اس موحد اعظم کی یادگار ہے جو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل ہے، جو اللہ کی نگاہ میں اتنا پسندیدہ تھا کہ اللہ نے فرما دیا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ تو اے جانور کے گلے پہ چھری چلانے والوں، تمہارے اندر بھی وحدانیت اور خدا وحدہ لا شریک لہ کا تصور ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا تصور حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق تھا، کہ وہ زندگی کے تمام معاملات کے اندر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرب و سجود کر دیا کرتے تھے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے سامنے نچھاور کر دیا کرتے تھے کہ جو اللہ کا حکم ہو اس کی تابعداری کرنے کے لیے وہ تیار ہیں۔ تو یہ کیفیت بندے کے اندر قربانی کرتے وقت ہونی چاہیے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اے لوگو یاد رکھو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، تو اب اسی کے لیے اپنے سر تسلیم کو خم کر دو۔ زندگی کے تمام معاملات کے اندر اللہ کے احکام و نواہی، اوامر اور نواہی کا خیال رکھا کرو۔ قربانی کا جو جانور تم لا رہے ہو، یہ قربانی کا جانور کہیں حرام کی کمائی سے تو نہیں لایا گیا ہے۔ قربانی کا جانور تم لا رہے ہو، کہیں حق وراثت کے اندر تم نے اپنی بہن کا حق تو نہیں دبا لیا ہے۔ قربانی کا جانور تم لا کر خوش ہو رہے ہو اور اخبار کے اندر اپنی تصویریں چھپوا رہے ہو، لیکن کہیں یہ قربانی کے جانور کو جو تم نے خریدا ہے، کہیں کسی کی زمین کو غصب کر کے تو تمہیں پیسہ تو حاصل نہیں کیا ہے، کسی غلط طریقے سے تم نے اپنے بھائی بہنوں کو جائیداد کے اندر سے بے دخل کر کے یہ پیسہ تو نہیں لایا ہے جس کی بنیاد پہ تم یہ قربانی دے رہے ہو، تو نہیں۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اسی کے لیے زندگی کے تمام معاملات میں اپنے سر تسلیم کو خم کر دو، یعنی ان آل ایسپیکٹ آف لائف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر و نواہی کا خیال رکھو تم۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے لیے اپنے آپ کو جھکا دو اور سر تسلیم کو خم کر دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے۔
وبشر المخبتین، اور خوشخبری سنا دیجیے مخبتین کو۔ یہ مخبتین کیا ہے؟ مخبتین تواضع انکساری کرنے والے۔ پھر تواضع انکساری کرنے والے کون ہیں؟ اللہ نے اس کی تفصیل آگے بیان فرمائی، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ 4 صفات کا اللہ نے ذکر کیا کہ اگر یہ 4 صفات کسی بندے مومن کی اندر موجود ہے تو وہ بندے مومن مخبتین میں شامل ہے، وہ تواضع انکساری کرنے والوں میں اس کا شمار ہوگا۔ نمبر 1، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے قلوب اللہ کے خوف سے لرز جاتے ہیں۔ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم، اور قربانی یا حج کے ایام میں خانہ کعبہ تک پہنچنے میں، دور دراز کا سفر پیدل اونٹوں پہ قربانی کے جانوروں کو لے جانے میں یا پیدل سفر کرنے کے اندر کوئی مصیبت اور پریشانی کا سامنا ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو ادا کرنے کے لیے صبر کا دامن تھامے رکھتے ہیں۔ یہ دوسری صفت ہے کہ جو مخبتین کی صفت ہے، تواضع انکساری کرنے والوں کی صفت۔ اور تیسری ہے والمقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والے ہیں، تیسری صفت۔ اب ہماری زندگی کے اندر نماز کتنی اہمیت رکھتی ہے یہ ہم سب کے سب اپنے دامن میں جھانک کر دیکھ لیں۔ اللہ کے رسول نے اپنے آخری وقت میں بھی وصیت کیا تھا، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ نماز کے اندر کامیابی ایسے حضرات کو نصیب ہوتی ہے جو نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہی مومن کامیاب ہے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ ورنہ بغیر خشوع و خضوع والی نماز کہ باڈی پریزنٹ ہو اور مائنڈ ایبسنٹ ہو، یا پھر اقبال نے کہا کہ ادھر کعبہ ادھر بت خانہ تھا اور بیچ میں تم تھے، نہ جانے بے خودی میں کس کو سجدہ کر لیا میں نے، مندر کی طرف سجدہ کر لیا، مندر کی طرف سجدہ کر لیا، یا میرے ذہن و دماغ کے اندر جو کوئی صورت کوئی مورت تھی میں نے کہیں اس کو تو سجدہ نہیں کر لیا۔ اگر ایسی نماز ہے تو قرآن مجید نے کہا فویل للمصلین، تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ اور پھر اقبال نے یہ بھی کہا کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ خشوع و خضوع کے متعلق علامہ اقبال نے کہا کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب۔ اللہ کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، یا نماز میں کھڑے ہیں، اللہ یہ تصور بھی نہیں ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم کہیں اور دنیا کی سیر کر رہے ہیں لیکن نماز میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ایسی نماز اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ تو والمقیم الصلاۃ، جو نماز کے پابند ہیں، نماز کو قائم رکھنے والے ہیں، یہ تیسری صفت ہے جو خشوع و خضوع اختیار کرنے والے بندوں کی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور چوتھی صفت کہ بندہ اپنے مال کے اندر سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقات دیتا ہے، غریبوں کو، فقراء کو، مساکین کو اور ضرورت مندوں کو جو ہے اللہ کے دیے ہوئے اس مال کے اندر سے خرچ کرتا ہے۔ قربانی کا موقع آیا تو بڑے خلوص کے ساتھ
اپنے مال کو نکالا اور اللہ کے نام پہ جانور کو ذبح کیا، قربان کیا، خرچ کرتا ہے وہ۔ علامہ اقبال نے کہا کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز، کہ جب بندہ اللہ کے دیے ہوئے اس مال کو خرچ کرتا ہے تو وہ مال اللہ کی نگاہ میں بہت پسندیدہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے آگے پھر قربانی کا تذکرہ کیا، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ۔ بدن کہتے ہیں قربانی کے اونٹوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قربانی کے اونٹوں کو اللہ کا شاعر بنا دیا ہے، قابل تعظیم و تکریم بنا دیا ہے۔ ایک ہے ذبح اور دوسرا ہے نحر۔ ذبح کہتے ہیں کہ قربانی کے جانور کو لٹا دیا زمین پر اور آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کے گلے پہ چھری چلائی، یہ ذبح ہے۔ لیکن اونٹ بہت بڑا ڈیل ڈول والا جانور ہے، اس کو زمین پہ پٹخنا آسان کام نہیں ہے، لہٰذا اس کے ایک پاؤں کو باندھ دیا جاتا ہے فولڈ کر کے اور صف بستہ کھڑا کر کے اس کے گلے میں برچھا مارا جاتا ہے، نیچے سے خون کا ایک فوارہ نکلتا ہے اور اس کے بعد فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب وہ اس کے پہلو زمین پہ ٹک جائیں فَكُلُوا مِنْهَا، تو تم بھی اس کے اندر سے کھاؤ، لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، تمہارے لیے بھلائی ہے اس کے اندر، تم خود بھی اس کے گوشت کو استعمال کرتے ہو اور دوسروں کی ضرورت کو بھی پورا کرتے ہو۔ وَأَطِعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، دو گروپ کا تذکرہ کیا، ایک قانع ایک معتر۔ قانع کون ہے؟ کہ جن کو ضرورت تو ہے، ان کو استطاعت قربانی کی نہیں ہے، لیکن مارے شرم و حیا کے وہ اپنا دست سوال تم تک دراز نہیں کرتا، نہیں مانگتا۔ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان تک تم اپنے قربانی کے گوشت کو پہنچاؤ۔ اور دوسرا بیچارہ مارے فقر اور تنگدستی کے اپنا دست سوال تمہارے سامنے دراز کر دیتا ہے، وہ جو ہے معتر ہے وہ، تو تم اس تک بھی اپنے گوشت کو پہنچاؤ۔ حدیث کے اندر ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے 100 اونٹوں کو نحر کیا تھا، جس کے اندر سے 63 اونٹ ایسے تھے کہ جس کو اللہ کے رسول نے خود اپنے ہاتھوں سے برچھا مارا تھا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اونٹوں کے اندر یہ شعور، یہ احساس پیدا کر دیا تھا کہ ہر ایک اونٹ یہ چاہتا تھا کہ میں اللہ کے نام پہ ذبح ہوں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ذبح ہوں۔ ایک اونٹ کو آپ برچھا مارتے تو دوسرا اونٹ خود بخود اپنی گردن قریب لے کر کے آ جاتا تھا۔ یہ شعور، یہ احساس اللہ نے جانوروں کے اندر عطا کیا تھا۔ اللہ کے رسول جب مکے سے مدینہ تشریف لائے، مسجد نبوی کے اندر خطبہ دیتے تھے جمعہ کے دن، تو اس جگہ کے اوپر کھجور کا ایک سوکھا ہوا تنا تھا، آپ اس کو ٹیک لگاتے اور خطبہ دیا کرتے تھے۔ لیکن بعد میں چل کر ایسا ہوا کہ وہاں پہ اللہ کے رسول کے لیے ایک ممبر بنا دیا گیا، جیسے آج مسجدوں میں ممبر ہے۔ اللہ کے رسول نے پہلے دن جب اس ممبر پہ چڑھ کر کے خطبہ دینا شروع کیا تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ کھجور کا جو تنا سوکھا ہوا تھا اس کے اندر سے بچوں کے جیسی رونے کی آواز آنے لگی، وہ سسکنے لگا، وہ بلک کر رونے لگا۔ یہ شعور، یہ احساس کھجور کے سوکھے ہوئے تنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیا تھا۔ لیکن فلسفی کو منکر حنان است، فلسفی کو منکر حنان است از حواس انبیاء بیگانہ است، یعنی جو فلسفی تھا اس زمانے کا، اس کو اس سوکھے ہوئے کھجور کے تنے کے اندر اس احساس کا پیدا ہونا، اس کی عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی تھی۔ اور آج کے جو سائنسداں ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ از حواس انبیاء بیگانہ است، انبیاء کی عظمت اور ان کی قدر و قیمت ان کی نگاہ میں کچھ زیادہ اہم عام انسانوں سے نہیں ہے۔ وہ
عام انسانوں کے جو حالات ہیں اسی طرح انبیاء کے حالات کو بھی سمجھتے ہیں، لہذا اس کھجور کے تنے کا نام پڑ گیا تھا حنانہ، رقت والی۔ بعد میں چل کر کے وہاں پہ ایک ستون تعمیر کر دیا گیا تھا، اور بعضوں نے لکھا ہے کہ ستون نہیں تھا، لوگ آتے تھے ہاتھ لگاتے تھے، اس طریقے سے وہ ٹوٹتے ٹوٹتے آخر آہستہ آہستہ ختم ہو گیا وہ، اور اب کچھ نام و نشان باقی نہیں رہا اس کا مسجد نبوی کے اندر، تو اس کا نام تھا حنانہ۔ یہ شعور، یہ احساس اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیا تھا ان کے اندر۔ اس کے بعد آخری میں پروردگار عالم نے فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ قربانی کا گوشت اور اس کا خون اللہ تک نہیں پہنچتا، لیکن تمہارے دلوں کا تقوی اللہ تک پہنچتا ہے۔ اگر صرف رسمی طور پہ ریچول طریقے سے قربانی کے جانور کو ہم ذبح کر دیں، اس کے گلے پہ چھری چلا دیں اور اس کا گوشت اور اس کا خون اللہ تک پہنچ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے اندر اخلاص کتنا ہے، پیوریٹی کتنی ہے، اللہ کے احکام کو اپنی زندگی کے تمام معاملات میں کس قدر ہم ادا کر رہے ہیں، یہ اصل ہے۔ اگر زندگی کے دیگر معاملات میں بھی ہم اللہ کے اوامر اور نواہی کا ہم خیال رکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ قربانی ہماری اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازی جائے گی، ورنہ ہم گوشت تو کھا لیں گے لیکن اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، قربانی کر لیں گے لیکن قربانی کی روح اصل میں ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی، تو وہ قربانی ظاہر ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازی نہیں جائے گی۔ اقبال نے کہا رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اور پھر اقبال نے یہ بھی کہا کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں۔ آخری میں قرآن مجید نے کہا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو اس بات کے اوپر کہ اللہ نے اتنے بڑے بڑے جانور کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ ظاہر ہے کہ انسان شیر کی طرح طاقتور نہیں، ہاتھی کی طرح عظیم الجثہ نہیں، چاند کی طرح بلند اور سمندر کی طرح عمیق نہیں، فولاد اور پہاڑوں کی طاقت کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا، آگ اور برف کی وہ تاب نہیں لا سکتا، لیکن یہ بات کس قدر عجیب ہے کہ ان میں سے کوئی چیز نہیں جس کو انسان کی عقل و بصیرت نے اپنا غلام نہ بنا لیا ہو۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا۔ سائنس کی یہ سارے کرشمے، علم و فن کی یہ ساری ترقیاں دراصل اسی تسخیر کی زندہ شہادتیں ہیں جس کو قرآن مجید نے کہا كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ تکبیر بیان کرو۔ دو عیدیں ہیں ہمارے پاس، عید الفطر، عید الاضحیٰ، دونوں عیدین کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ 6 زائد تکبیریں ادا کرتے ہیں، اسی لیے اللہ کا حکم ہے۔ روزے کے فوری بعد اللہ نے فرمایا کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ جو اللہ نے روزے جیسی نعمت عطا کیا تھا تم کو، اس کی فراغت کے بعد کیا کرو؟ اب خوشیاں مناؤ اور اللہ کی تکبیر و تحلیل کرو۔ اس لیے وہاں بھی ہم عیدگاہ کو جاتے ہوئے آتے ہوئے تکبیر بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور عید الاضحیٰ چونکہ یہ حج سے منسلک ہے، اس لیے یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کے اوپر تم کیا کرو؟ اللہ کی تکبیر اور تحلیل بیان کرو۔ وبشر المحسنین، اور آپ خوشخبری سنا دیجئے احسان کرنے والوں کو، محسنین کو۔ اور محسنین کون ہیں؟ کہ جو اسلام، ایمان اور تقوی کی راہ سے گزرتے ہوئے وہ احسان کے درجے تک فائز ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے محسنین کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قربانی کے اس موقع سے جس طرح ہم جانور کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے احساسات، اپنے جذبات اور جو ہے
اپنی تمام کی تمام خواہشات نفسانی جو اللہ کے احکام سے ہم کو روکنے والی ہو، ان تمام کے گلے پہ بھی جو ہے ہم چھری چلانے والے بن جائیں، اور اللہ کی رضا کی خاطر ہم اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے اموال کو، اپنی زمین و جائیداد کو، اپنے اوقات کو اگر ضرورت پڑے تو ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس جو ہے دعا کا ذکر اللہ نے کیا کہ جو ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے اندر بھی یہی کیفیت پیدا فرمائے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین ثم آمین۔